السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سوال کو آج میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق وہابیوں کی طرف سے ریز کیا ہوا ایک کویسچن ہے کہ کیا نبی والا درود اچھا ہے یا یہ پیر والا درود اچھا ہے۔ اس طرح کی جملے کہہ کر وہ ایک عام بھولے بھالے مسلمان کو جو علم نہیں رکھتا، علم الحدیث نہیں رکھتا، اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اولیاء اللہ نے اپنی طرف سے کوئی درود بنا کر قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی ایسا معاملہ کیا ہے جو سلف الصالحین سے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے کسی سے ثابت ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد بھی اس ضمن میں نہیں تھا۔ کوئی ایسی بات ہے جو افتراء کر لی گئی، دین میں بنا لی گئی، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور درود تو بس وہی ہے جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، جسے تم نماز میں پڑھتے ہو۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے صوفیاء کرام سے اپنے بغض کو نکالنے کا۔ جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو رائٹ اوے اگر کوئی صاحب علم ہو، اس کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ شخص جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اسے علم الحدیث نہیں ہے، یا وہ ان احادیث مبارکہ سے واقف ہی نہیں ہے جن کی بیسس کے اوپر علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے درود شریف لکھے۔ آئیے آج کے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں، آپ کی اسٹڈیز میں ان احادیث مبارکہ کو سامنے لایا جائے، جا کہ آپ ان غلط بیان کرنے والوں کو علم سے جواب دے سکیں کہ یہ تم کیا بات کرتے ہو۔ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ نہ تمہیں علم الحدیث ہے، یا تم حدیثوں کو چھپاتے ہو یا حدیثوں سے واقف نہیں ہو، تمہیں صحابہ کرام کے علم عمل کا خبر ہی کوئی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تم اپنے بغض کو ایک ایسے طریقے سے چینل کر رہے ہو کہ ایک عام آدمی کو تم گمراہ کر رہے ہو، غلط باتیں بتا رہے ہو، گمراہ ان سینس کہ غلط باتیں بتا رہے ہو، آدھی باتیں بتا رہے ہو جو ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ بہرحال اسٹارٹ کرتے ہیں متفقن علیہ ایک روایت سے، آہستہ آہستہ کر کے ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، درس تھوڑا طویل بھی ہو سکتا ہے۔ مشہور جلیل القدر تابعی عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ میری ملاقات کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں خاص تحفہ پیش کروں، یعنی ایک ایسی بیش بہا تمہیں ایک حدیث سناؤں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کیا مجھے وہ تحفہ ضرور دیجئے، بھی ایسی تحفہ تو ضرور ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ نے یہ تو ہم کو بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجیں، یعنی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ ہم تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں۔ اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر صلاۃ یعنی کہ درود کیسے بھیجا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب یہ تمام بات جو ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم متفقن علیہ روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ نے تو ہم کو یہ بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجا کریں، ہم کو یہ بتا دے کہ ہم تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اب آپ بتائیں کہ آپ پر درود کیسے بھیجا کریں۔ تو اب تشہد کا ذکر ہوا کہ تشہد میں سلام کا بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا آپ کے ذریعے، اور اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم درود کیسے بھیجیں۔ اچھا، اب آ جائیں اس سے متعلق ایک اور روایت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے کچھ اور روایتیں شیئر کروں گا تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے کھلے۔ مسلم شریف کی روایت پیش کرتا ہوں، حضرت ابی مسعود الانصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ سعد ابن عبادہ کی نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے،
وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حاضرین مجلس میں سے بشیر بن سعد نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ پر صلات بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح آپ پر صلات بھیجا کریں۔ حدیث کے راوی ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک خاموش رہے، رائٹ اوے آپ نے جواب نہ دیا، یعنی کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو آپ کو اس پر مطلع فرمائے اور پھر آپ اصحاب رسول کو اس پر مطلع فرمائیں۔ تو کچھ دیر تک خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشیر بن سعد کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، جس سے ہمیں یہ شبہ ہوا کہ شاید آپ کو یہ سوال اچھا نہیں لگا، یہاں تک کہ ہمارے دل میں آیا کہ کاش یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری کی اس حدیث کی طبری کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب بشیر بن سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں، تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی، فسکت حتی جاءہ الوحی، اس کے بعد آپ نے پھر یہ درود تلقین فرمایا۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے بات یہ واضح ہو گئی۔ اچھا اب آ جائیں، یہ تو بات واضح ہو گئی نا، تشہد میں ہمیں سلام سکھا دیا گیا اور اس کے بعد درود ہمیں سکھلا دیا گیا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن درود صرف یہی ہے اور اس پر قید لگا دینا، یا صرف وہی درود پڑھیں گے جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی درود پڑھا جائے تو وہ کوئی اسلام سے باہر کی چیز ہے؟ اب اس کے اوپر ہم ذرا بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو مسئلہ واضح ہو جائے اور یہ تمام جو عقدے ہیں نا ذہنوں کے یہ ذرا کھل جائیں، کیونکہ اس کو بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا جائے، حالانکہ اصحابہ کرام سے بھی اور دوسرے سلف الصالحین سے بھی درود و سلام کے دوسرے کلمات بھی منقول ہیں۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ صحابہ کرام سے بھی، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور مولا علی کرم اللہ وجہہ جیسے جلیل القدر صحابی جو کہ اہل بیت سے بھی ہیں اور مدینۃ العلم کے دروازے بھی ہیں، آپ سے بھی درود منقول ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قید نہ لگائی کہ اس کے علاوہ کوئی درود تم پڑھ نہیں سکتے، یا تم کوئی اپنی طرف سے میرے لیے کوئی درود مرتب نہیں کر سکتے، یہ ایسی کوئی شرط حضور نے نہیں لگائی، بلکہ آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رسول اللہ پر درود بھیجو تو بہتر سے بہتر طریقے پر درود بھیجنے کی کوشش کرو۔ حضور نے تو بلکہ اجازت دی کہ مجھ پر درود بھیجو تو بہتر سے بہتر طریقے پر درود بھیجو، یہ نہیں کہا کہ جو میں نے درود سکھایا ہے بس اس کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھنا۔ یہ حد بندیاں تو آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں 200 سال سے، اللہ کے رسول نے تو ایسی کوئی حد بندی نہیں لگائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حد بندی لگانے والا بدعتی ہے، اور حضور کی شان میں درود لکھنے والا وہ تو سنت پر عمل کر رہا ہے، سنت کو بدعت بنا دیا آپ نے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، اور اس کو یوں امت کو الجھا دیا یہ کہہ کر کے نبی والا درود یا پیر والا درود۔ پیر والا درود نہیں، پیر نے بھی جو درود لکھے ہیں، اولیاء اللہ نے بھی جو درود لکھے ہیں، وہ اسی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پر عمل کر کے لکھے۔ تو اس لیے اس روایت میں کیا آتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جب تم درود بھیجو تو بہتر سے بہتر طریقے پر درود بھیجنے کی کوشش کرو، تم جانتے نہیں ہو انشاءاللہ تمہارا وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے اور سکھا دیجئے کہ ہم کس طرح درود بھیجا کریں۔ تو آپ نے فرمایا یوں عرض کیا کرو، اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک، پھر وہ آخر تک انکا حمید مجید۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ کار ہمیں بتا دیا۔
تو درود شریف کے یہ کلمات جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے لوگوں کو تعلیم فرمائے تھے، اور بلا شبہ یہ بڑے مبارک اور مقبول کلمات ہیں، اور اس میں وہ درود ابراہیمی کے الفاظ بھی شامل ہیں جو کعب بن اجرہ کی روایت میں نے آپ سے ذکر کیے، جو صحیحین میں موجود ہیں۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس درود کو سکھاتے ہیں۔ یہ درود ذرا لمبا ہے کہ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ اللہم ابعث مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو فَأَحْسِنُوا صَلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ، تو اس کے بعد جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح درود بھیجتے تھے، عن علی کرم اللہ وجہ فی صلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ۔ اس کے بعد آپ کہتے لبیک اللہم ربی وسعدیک صلاة اللہ البر الرحیم والملائکة المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر وعلیہ السلام۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ یہ درود جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کی ایک ترجمہ بھی پھر موجود ہے، اور اس کے اندر اس کی تشریح بھی ہے کہ یہ درود پاک جیسا کہ ظاہر ہے کہ الفاظ و مطالب کے لحاظ سے نہایت بلند اور ایمان افروز ہے، لیکن یہی بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے مرتب فرمایا ہے۔ اور اسے قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا بحقوق المصطفیٰ میں اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل بھی کیا ہے۔ تو شرح الشفا جلد نمبر 3 صفحہ 481 میں یہ آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں شیخ زین الدین ابن الحسین مراغی کی کتاب تحقیق النصرہ فی دار الہجرہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی درود پڑھا تھا، اور لوگوں کے دریافت کرنے پر ان کو تعلیم بھی فرمایا تھا۔ تو شرح زرقانی یہ جو ہے نا شرح مواہب اللدنیہ، اس میں آتا ہے، اس کی جلد 8 صفحہ نمبر 391 پر۔ بہرحال الفاظ و مطالب کے لحاظ سے یہ بڑا ہی پیارا اور روح پرور درود یہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے درود السلام کے جو کلمات یہاں میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، ان سے معلوم کیا ہوا کہ امت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف آپ کے تلقین فرمائے ہوئے کلمات کے ہی ذریعے درود السلام بھیجا جائے، بلکہ ارباب ذوق و محبت کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ وہ حدود شریعت کے پابند رہتے ہوئے اپنے ذوق و شوق کے تقاضے کے مطابق دوسرے کلمات کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے اکابر امت، تابعین اور بعد کے علماء، عارفین اور ان سے اور بھی مختلف کلمات منقول ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ کھلا ہوا ہے، یہ معاملہ ایسے بند نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ اسے بند بیان کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض کلمات کی تعلیم بھی فرمائی، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام جب بھیجا جائے
تو بہتر سے بہتر طریقے پر بھیجا جانا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم رسول اللہ پر درود بھیجو تو بہتر سے بہتر طریقے پر درود بھیجنے کی کوشش کرو، تم جانتے نہیں ہو انشاءاللہ تمہارا وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے اور دین صحیح معنی میں سمجھنے کی اس کی فہم بھی عطا فرمائے، اور اولیاء کرام سے یہ اور صوفیاء کرام سے اس طرح کے جو بغض نکالتے ہیں تو پھر اس کو وہ یہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی جو ہے وہ اللہ عز و جل کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے۔ اس لیے ہم نے ان کا علمی رد کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں اور غیر حدیث کی کتابوں میں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں جن کا تعلق صحابہ کرام کی حیات مبارکہ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔